اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی تھی کہ منافقین کے علیحدہ ہونے کے بعد اور دھوکہ دینے کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کفار کی طاقت اور کفار کے رعب اور دبدبے سے کثرت سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ اسی طریقے سے منافقین جو ہیں یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ کافر، منافق، مشرک، یہود سارے اکٹھے ہو جائیں، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے نہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے جو انہیں ڈھیل دی رکھی ہے، جو انہیں مہلت دے رکھی ہے، جو آسائش آرائش دے رکھی ہے، جو دنیا کی دولت انہیں دے رکھی ہے، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض مشرکین نے، کفار نے احد کے حالات سامنے رکھ کر صحابہ اکرام کو طعنہ دیا کہ اگر اللہ تم سے راضی ہوتا اور تم اپنے اللہ کے محبوب نیک بندے ہوتے تو اس طریقے پر تمہیں آزمایا نہ جاتا، اس طریقے پر تمہیں تکلیف میں نہ ڈالا جاتا، اور نہ ہی تمہاری یہ غربت، فقیری، یہ چیزیں تمہارے پاس ہوتی ہیں، بلکہ تمہارے پاس عیش و آرام ہوا کرتا۔ تو یہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، کھانا کھانے کے لیے گندم نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور احد جیسے میدان میں آپ کو مار بھی پڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تم سے راضی نہیں ہے، اور نہ ہی تم اللہ کے نیک یا مقرب بندے ہو، بلکہ ہم لوگ یعنی کفار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مشرکین اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، منافقین اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں سارا کچھ دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے یہ تمہیں نظر آ رہا ہے، شان و شوکت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جب طعنے دیے، اس قسم کے وسوسے انہوں نے پیدا کیے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کا رد فرما دیا کہ یہ جو تم دنیا کی آرائشیں اور آسائشیں اور مزے لے رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ دنیا کا ہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنی خواہش بتا رہے ہیں، اپنی چاہت بتا رہے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جو کچھ حصہ ہے، جو کچھ بدلہ ہے وہ تمہیں دنیا میں دے دیا جائے، جو کچھ تمہیں دینا ہے وہ تمہیں دنیا میں دے دیا جائے، آخرت میں تمہارے لیے ذرا بھی نہ ہو، جس کو فرمایا اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، تمہارے لیے ذرا بھر بھی حصہ نہ ہو۔ تو یہ دنیا میں جو ڈیل دے رکھی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے جو صحابہ اکرام کو ستایا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، نہ، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی فرما دیا جو کچھ دنیا میں تم نے عیاشی کرنی ہے، جتنا کچھ تم نے کرنا ہے، موج مستی کر لینی، وہ کر لو، پوری کر لو، یہ ساری ڈیل اس لیے دی جا رہی ہے تمہیں۔ تو یہ جیسے ہی وقت پورا ہوگا، موت آئے گی، یہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور پکڑ پھر شروع ہو جائے گی، پھر ایسی پکڑ ہے کہ جو ہمیشہ کی پکڑ ہے، ایسی پکڑ ہے، ایسی ضلالت ہے جس کو قرآن نے آگے فرمایا اس آیت میں، ایک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر آگے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، ان لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا ہے، کفر کو ترجیح دی، یہ لوگ بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اب یہ جو تیسری آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اب یہ جو ان کو ڈیل دی جا رہی ہے سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے، یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ڈیل دی جا رہی ہے، ہمیں جو موقع دیا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے آرائش ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ آرائش، یہ ڈیل جو تمہیں دی جا رہی ہے، موج مستی میں تمہیں رکھا جا رہا ہے اور تم پر پکڑ نہیں کی جا رہی، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا،
تاکہ تم گناہ کرتے رہو، ڈھیر لگا دو گناہ کے، جو کرنا ہے کرو، تم لوگ جی بھر کر گناہ کر لو۔ یہ تمہیں اس بات کی مہلت دی جا رہی ہے، مہلت اس بات کی نہیں دی جا رہی کہ تم لوگ جو ہے نا اللہ تم سے راضی ہو تو تمہیں موقع دیا ہے اللہ نے، نا، اللہ ناراض ہے اور تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور جب اللہ پکڑے گا تو پھر ایک ہی دفعہ پکڑے گا، ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ سے تمہیں چھڑا کوئی نہیں سکے گا۔ تو یہ تمہیں اس لیے ڈیل دی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا لہم عذاب مہین، اہانت والا عذاب اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، اہانت والا، پیچھے بڑا عذاب پھر دردناک عذاب، یہاں پر اہانت والا عذاب بھی ہوگا لیکن ذلیل بھی کرے گا تمہیں۔ تو یہ ڈیل کو تم یہ نہ سمجھو کہ تم سے رب راضی ہے یا تمہیں خوب موقع دیا جا رہا، نہ تم اپنے گناہ میں سرکشی میں جتنا بڑھنا چاہتے ہو بڑھ جاؤ۔ تو میرے بھائی یہ تو تھا گزشتہ درس کا خلاصہ، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔